اسم کے مجرور ہونے کا بیان۔ کچھ الفاظ ایسے ہیں جو اسم سے پہلے آتے ہیں اور اسم کے آخر میں جر دیتے ہیں، یعنی زیر دیتے ہیں۔ یہ جو الفاظ ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ حروف الجر کہتے ہیں، جر دینے والے حروف۔ اور جر کا مطلب ابھی ہم لوگوں کو سمجھنا ہے، تو کیا سمجھنا ہے؟ زیر، لفظ کے آخر میں زیر آ جائے۔ تو یہ الفاظ اور اس طرح کے الفاظ جو حروف الجر کہلاتے ہیں وہ اپنے بعد والے اسم کے آخر میں زیر دیتے ہیں۔ یہ پڑھ رکھا ہے آپ لوگوں نے، کچھ نیا نہیں ہے اس میں، بہت آسان سبق ہے، اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ نزل المطر من السماء، نزل مانے نازل ہوئی، نازل ہوا، نازل ہوئی۔ المطر کے معنی بارش، بارش ہے تو نازل ہوئی۔ من السماء آسمان سے، اس میں جو غور کرنا ہے اپنے کو سبق کے حساب سے، وہ کیا غور کرنا ہے کہ من آیا، اور من آیا تو اس کے بعد والے لفظ کو آ گیا جر یعنی کسرہ یعنی زیر۔ بعد والا حرف یہ کیا ہو گیا؟ السما کیا ہو گیا؟ مجرور ہو گیا۔ اور مجرور کا ہم لوگ کیا سمجھ رہے ہیں؟ ابھی کیا پڑھ رہے ہیں کہ اس کو آئے گا زیر۔ تو بارش آسمان سے اتری، آسمان سے نازل ہوئی۔ خرج الماء من الارض، پانی زمین سے نکلا۔ خرج نکلا، الماء پانی، پانی نکلا، من الارض زمین سے۔ یہاں کیا غور کرنا ہے کہ من آیا یہ لفظ، اور یہ لفظ آ کر اپنے بعد والے لفظ کو مجرور کر دیا، اس کے آخر میں آ گیا زیر، مجرور ہو گیا یہ والا لفظ۔ یأتی السمک من البحر، سمک مچھلی، یأتی آتی ہے، اتا یأتی مانے آنا، یأتی آتی ہے، مچھلی سمندر سے آتی ہے، دریا سے آتی ہے۔ من البحر، یہاں پہ غور کرنا ہے کہ من آیا اور یہ لفظ آ کر کیا کیا؟ بحری، جو اس کے بعد والا لفظ ہے اس کو بنا دیا مجرور، یعنی اس کو آ گیا زیر۔ تو سبق ہے اسم کے مجرور ہونے کا بیان۔ مجرور کیوں ہوتا ہے؟ یہ الفاظ آتے ہیں من الی عن فی علی، یہ الفاظ آتے ہیں تو اسم ہو جاتا ہے مجرور۔ اس میں سے ہم نے ایک پڑھا من، ان تین مثالوں میں من کو استعمال کر کے بتایا گیا ہے کہ من کے بعد والا لفظ، من کے بعد والا اسم مجرور ہو جاتا ہے، یعنی اس کو زیر آ جاتا ہے۔ اور تین مثالیں لیتے ہیں۔ ذهب الولد الى المدرسة، لڑکا مدرسے کی طرف گیا، مدرسہ گیا۔ ذهب گیا، ولد لڑکا، الى کی طرف، المدرسہ مدرسہ۔ یہاں پہ غور جو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ الى آیا، الى آنے کے بعد اپنے بعد والے لفظ کو کر دیا مجرور، یہ ہو گیا مجرور۔ مجرور کا مطلب ہو گیا کہ اس کے آخر میں آ گیا زیر۔ وصل ابراہیم الی مکہ، ابراہیم مکہ پہنچا، وصل پہنچا، ابراہیم نام ہے، الی تک، کی طرف اور تک دونوں آتا، مکے تک پہنچا، یعنی اردو میں سیدھا بول دیتے ہیں مکہ پہنچا، مکے کی طرف یا مکے تک اردو میں نہیں بولتے۔ ابراہیم مکہ پہنچا، اس میں غور کیا کرنا ہے کہ الی آیا، الی آنے کے بعد اپنے بعد والے لفظ کو کر دیا مجرور، مجرور کر دیا تو زیر آنا چاہیے، لیکن یہاں آیا ہے زبر، ایسا کیوں ہو گیا؟ اسلام نہیں ہے، اس وجہ سے غیر منصرف ہے۔ ہاں، ممنوع من الصرف، غیر منصرف۔ یہاں پہ جو زبر آیا ہے وہ کیوں آیا ہے؟ کیونکہ یہ ہے ممنوع من الصرف، غیر منصرف۔ تو غیر منصرف پر زیر نہیں آتا ہے، زیر کی جگہ زبر آتا ہے، جگہ کا نام عربی میں غیر منصرف رہتا ہے۔ ابھی اتنا ہی سمجھنا ہے، ہاں، اور ڈیٹیل آپ کو دروس کے سیکنڈ پارٹ میں آئے گی، غیر منصرف کی اور زیادہ ڈیٹیل آئے گی۔
ابھی صرف یہ سمجھنا ہے کہ جگہ کا نام ہے اسی لیے غیر منصرف ہے، اور غیر منصرف کو زیر نہیں آتا ہے، زیر کی جگہ زبر آتا ہے۔ تو الہ کے بعد زیر آنا چاہیے تھا، غیر منصرف ہے اس لیے زبر آیا، الہ مکہ تھا۔ بعث اللہ الرسول الی الناس، بعث کے معنی بھیجا، اللہ تعالیٰ نے رسول کو کہاں بھیجا؟ الی الناس، لوگوں کی طرف بھیجا، لوگوں کی طرف۔ تو غور کیا کرنا ہے، اس میں الہ آیا، الہ آنے کے بعد اس کے بعد والا جو لفظ ہے وہ ہو گیا مجرور، اور مجرور ہو گیا اسی لیے اس کو آ گیا زیر، الی الناس۔ تو یہ 3 مثالیں تھیں الہ کے بارے میں۔ اوپر کی 3 مثالیں تھیں من کے بارے میں۔ ابتعد عن المعصیت، ابتعد یہ امر ہے، ابتعد دور ہو جا، اس کا جو ماضی آتا ہے ابتعد، عن المعصیت، معصیت کے معنی ہے گناہ، عن معنی سے، عن کا ایک معنی کیا بتایا میں، سے، گناہ سے دور ہو جا، گناہ سے دور ہو جا۔ تو غور کیا کرنا ہے کہ عن آیا، عن آنے کے بعد کیا کیا، اپنے بعد والے اسم کو مجرور کر دیا، مجرور کر دیا اسی لیے اس کے آخر میں آ گیا زیر۔ یذهب الخوف عن الطفل، خوف بچے سے چلا جاتا ہے، خوف بچے سے چلا جائے گا، ذهب يذهب جانا، خوف چلا جائے گا بچے سے، یعنی بچہ ڈرنا چھوڑ دے گا۔ تو اس میں کیا ہے، عن آیا، عن آنے کے بعد دیکھیے اس کے بعد والا جو لفظ ہے مجرور ہو گیا، اور اس کے آخر میں زیر آ گیا، عن الطفل۔ الاستاذ یفتش عن التلاميذ، استاذ طلباء کی تحقیق کر رہے ہیں، تفتیش اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، تفتیش کرنا، فتش یفتش تفتیش، طلباء کے بارے میں تحقیق کر رہے ہیں۔ تو یہاں پہ عن کا ترجمہ کیا کریں گے، کے بارے میں، 2 معنی میں نے یہاں لکھا ہے، ایک ہے سے اور ایک ہے کے بارے میں، طلباء کے بارے میں تحقیق کر رہے ہیں۔ عن آیا، عن آنے کے بعد تلامیذ جو اس کے بعد لفظ ہے وہ ہو گیا مجرور، اسی لیے اس کو آ گیا زیر۔ تجیب الصلاۃ علی کل مسلم، یہ 3 7 8 9 اس میں استعمال کیا ہے عن کو، اس کے بعد 3 میں استعمال کر رہے ہیں عن اعلیٰ کو۔ تجیب الصلاۃ علی کل مسلم، نماز ضروری ہو جاتی ہے ہر مسلمان پر، نماز واجب ہے ایسا ہی بول دیتے ہیں، نماز واجب ہے یعنی نماز فرض ہے، ضروری ہے ہر مسلمان پر۔ تو یہاں پہ اور کیا کرنا ہے، اعلیٰ، اعلیٰ آیا، آنے جب آیا تو اس کے بعد والا جو لفظ ہے کلی اس کو آ گیا زیر، وہ کیا ہو گیا، اعلیٰ کی وجہ سے اس کو آ گیا زیر، علی کل مسلمین، کل مسلمین تھا اصل میں ہر مسلمان، کلو یعنی ہر، کل مسلمین ہر مسلمان، یہاں پہ زیر آ گیا کیوں، کلی اعلیٰ کی وجہ سے زیر آ گیا، ایک پیش تھا تو ایک زیر آ گیا، جہاں 2 پیش رہے گا وہاں 2 زیر آئے گا، جہاں 1 پیش رہے گا وہاں پر 1 زیر آئے گا۔ تو نماز ضروری ہے ہر مسلمان پر۔ توکلوا علی اللہ، اللہ پر بھروسہ کرو، علی آیا، اس کے بعد والا جو لفظ ہے اللہ وہ ہو گیا مجرور، اور اس پر آ گیا زیر، مجرور ہونے کی وجہ سے آ گیا زیر۔ یمشی الناس علی الطریق، لوگ راستے پر چلتے ہیں، یمشی کے معنی ہے چلتے ہیں، علی آیا، آنے کے بعد الطریق کو آ گیا زیر، مجرور ہو گیا، مجرور ہونے کی وجہ سے آ گیا زیر۔ تو من ہو گیا، الہ ہو گیا، عن ہو گیا، علی ہو گیا، 4 ہو گئے۔ آگے ہے فی، فی کے معنی ہے میں، آپ لوگوں کو معلوم ہے، اس میں جو مثالیں ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں۔ فی میں کان یوسف فی السجن، یوسف علیہ السلام جیل میں تھے، فی آیا، آنے کے بعد سجنی مجرور ہو گیا اور اس کو آ گیا زیر۔ سکنت البنت فی البیت، لڑکی گھر میں رہی، سکن مانے رہی، فی آیا،
آنے کی وجہ سے بیتی مجرور ہو گیا اور آ گیا زیر. رآ ابراہیم کوکبا فی السماء، ابراہیم علیہ السلام نے سیارہ دیکھا، پلانٹ دیکھا آسمان میں. فی السماء فی آیا تو فی آنے کی وجہ سے جو اس کے بعد والا اسم ہے وہ ہو گیا مجرور، مجرور ہو گیا تو اس کو آ گیا زیر. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے با. با کے کیا معنی ہیں؟ با زیر بی. با زیر بی کے معنی ہیں سے، کے ذریعے، کے ذریعے، ساتھ، یہ سب معنی ہوتے ہیں. سینٹینس کے حساب سے معنی کرنے ہوں گے. کہیں سے کا معنی ہوگا، کہیں کے ذریعے کا معنی ہوگا، کہیں ساتھ کا معنی ہوگا با زیر بی کا، کہیں اور بھی کچھ معنی ہو جاتا ہے. وہ سینٹینس کے حساب سے سمجھنا پڑتا ہے، جملے کے حساب سے. تو اس کے 3 سینٹینس ہیں، دیکھ لیتے ہیں بی کے. اس کو پہلے مٹا دیتے ہیں. ذبحت البقرۃ بالسکین، میں نے گائے ذبح کی، بالسکین چاقو سے، چاقو کے ذریعے، چاقو سے گائے ذبح کی. تو با آیا، با آنے کی وجہ سے سکینی لفظ ہو گیا مجرور، مجرور ہونے کی وجہ سے اس کو آ گیا زیر. یا ولد لا تلعب بالکبریت، کبریت کے معنی ہے ماچس، ماچس کی تلی، ماچس. اے لڑکے مت کھیل، کس سے؟ ماچس سے. ماچس کے ساتھ مت کھیل، ماچس سے مت کھیل. تو با آیا، با آنے کے بعد کبریت جو اس کے بعد لفظ ہے وہ ہو گیا مجرور، مجرور ہونے کی وجہ سے اس کو آ گیا زیر. رجم الناس رجلا بالحجارۃ، یہ رجم ہے، جیم ہے، یہ جیم حانی ہے. لوگوں نے آدمی کو پتھر سے مارا. رجمہ پتھر سے مارنے کو رجم بولتے، رجم بولتے، رجمہ یا رجم، رجم. اس کو اردو میں بولتے ہیں سنگسار کرنا. سنگ، سنگ مانے پتھر، سنگسار کرنا. ان تینوں مثالوں میں با آیا، با آنے کی وجہ سے اس کے بعد والا لفظ ہو گیا مجرور، مجرور ہونے کی وجہ سے آ گیا زیر. قال الاستاذ للتلمیذ، استاذ نے طالب علم سے کہا. دیکھیے اب ان آخری کی 3 مثالوں میں کیا ہے؟ لام زیر لی ہے. لام زیر لی کے معنی جو آتے ہیں زیادہ تر جو آتے ہیں کے لیے، فار، انگلش میں جو فار آتا ہے، کے لیے، کی وجہ سے، بیکاز آف، کی وجہ سے. اور قال کے بعد اگر آئے گا، قال کے بعد، قال کے بعد اگر لام آیا تو اس کے معنی ہو جائیں گے سے، میں نے آپ سے کہا. تو عربی میں قال کے بعد لام لاتے ہیں، اردو میں ترجمہ کرتے ہیں سے. استاذ نے طالب علم سے کہا. ٹھیک ہے. سے کس کا ترجمہ آ رہا؟ لام زیر لی کا. قال کے بعد عربی میں من نہیں لاتے، لام ہی لاتے ہیں. تو یہاں پہ لام زیر لی آیا، آنے کے بعد تلمیذی جو لفظ ہے یہ ہو گیا مجرور، مجرور ہونے کی وجہ سے اس کے آخر میں آ گیا زیر، للتلمیذی. زال پہ زیر کیوں آیا؟ لام کی وجہ سے آیا. اشتریت الطعام للضیف، میں نے کھانا خریدا مہمان کے لیے. اشتریت میں نے خریدا، الطعام کھانا، للضیف مہمان کے لیے. تو لام زیر لی آیا تو ضیف جو لفظ ہے اس کے بعد والا وہ ہو گیا مجرور، مجرور ہونے کی وجہ سے اس کو آ گیا زیر. یہاں لام کا ترجمہ ہوگا کے لیے. ارسلت ہدیۃ للمریض، ارسلت میں نے بھیجا، للمریض مریض کے لیے. تو یہاں لام زیر لی آیا تو اس کے بعد والا اسم ہو گیا مجرور، مجرور ہونے کی وجہ سے اس کو آ گیا زیر. قاعدہ، کسی اسم سے پہلے اگر حروف جر، زیر دینے والے حروف میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہ اسم مجرور یعنی زیر والا ہو جائے گا. حروف الجر جو یہاں لکھے ہوئے ہیں یہ اگر آ جائیں کسی اسم سے پہلے تو وہ اسم کیا ہو جائے گا؟
مجرور ہو جائے گا، مجرور یعنی زیر والا ہو جائے گا، زیر کا مطلب آخر میں زیر آ جائے گا۔ وہ حروف یہ ہیں من، الا، علا، فی، البا، اللام۔ عن چھوڑ گیا، سبق میں عن بھی آیا ہے، من، الا، عن، فی، البا، اللام۔ 1 2 3 4 5 6، یہاں 6 لکھے ہوئے، لیکن سبق میں کل کتنے آئے؟ ابھی ہم لوگوں نے جو پڑھے 7 پڑھے، من الا کے بعد جو ہے عن ہے، تو اس طرح سے یہ ہو جاتے ہیں 7۔ تمرین نمبر 1 کرنا کیا ہے اس میں؟ نیچے لکھے ہوئے جملوں میں حرف جر پہچانو اور ہر لفظ پر اعراب لگاؤ۔ دیکھیے اعراب تو انہوں نے خود لگا کے دے دیا ہے، کرنا کیا ہے؟ صرف حرف جر پہچاننا ہے، بہت آسان ہے۔ پہلا جملہ لے لیتے ہیں، قطع النجار الخشب بالمنشار۔ حرف جر نکال لیجئے، پھر ترجمہ کر لیں گے اس کا۔ حرف جر کیا ہے؟ با۔ قطع کے معنی کاٹا، نجار کے معنی ہے بڑھئی، کارپینٹر، بڑھئی۔ الخشب لکڑی، بڑھئی نے لکڑی کاٹی، لکڑی مؤنث ہے تو لکڑی کاٹی۔ بالمنشاری، بی کے معنی کے ذریعے سے، منشار کے معنی ہے منشار کے معنی آتے ہیں ریتی، ریتی، کہیں اس کو آری بھی بولتے ہیں، آری۔ بڑھئی جس سے لکڑی چیرتا ہے اس کو بولتے ہیں منشار، چیرنے کا آلہ۔ یہ اس میں آلہ ہے جو ہم لوگوں نے صرف میں پڑھ لیا نا، منشار، چیرنے کا آلہ۔ آری، ریتی، آرا، آرا بھی بولتے ہیں اس کو۔ تو بڑھئی نے لکڑی کاٹی آری سے، تو اس میں حرف جر ہے با، اس کی وجہ سے منشار جو اس کے بعد والا لفظ ہے وہ مجرور ہو گیا اور اس پر آ گیا زیر، منشاری۔ رأیت الطائر فی القفص، میں نے پرندے کو دیکھا، قفص پنجرہ، فی میں، حرف جر کیا ہے؟ فی حرف جر ہے، فی کے آنے کی وجہ سے قفصی جو اس کے بعد والا لفظ ہے وہ ہو گیا مجرور، اور اسی وجہ سے آ گیا اس کو زیر۔ میں نے پرندے کو پنجرے میں دیکھا، قفص کے معنی پنجرہ۔ سافرت من لکھنؤ بالقطار صباحا ووصلت الى مدینۃ دہلی فی المساء۔ اس میں حرف جر نکالیے، من ہے اور با ہے اور ہے، الہ ہے اور فی ہے، ماشاءاللہ۔ یہ 4 حروف جر ہیں اس میں، من، بی، الہ، فی۔ میں لکھنؤ سے سفر کیا، بالقطاری ٹرین کے ذریعے، صباحاً صبح میں، ووصلت اور میں پہنچا، الى مدینۃ دہلی دہلی شہر پہنچا، فی المساء شام میں۔ تو من، با، الہ، فی، یہ 4 حروف جر ہیں، انہوں نے آ کر اپنے بعد والے کو مجرور کر دیا۔ فی آیا اس لیے مسائی ہو گیا مجرور، اسی وجہ سے اس پر آ گیا زیر۔ الہ آ گیا تو مدینتی ہو گیا مجرور، اسی وجہ سے اس پر آ گیا زیر۔ با آیا اسی لیے قطوری کا لفظ ہو گیا مجرور، اسی وجہ سے اس کے آخر میں آ گیا زیر۔ من لکھنؤ ہے تو لکھنؤ پہ زیر نہیں آئے گا، اس کو ایسے ہی لکھیں گے۔ للجنۃ ثمانیۃ ابواب وعلی کل باب ملائکۃ والباب الریان للصائم۔ حروف جر پہلے نکال لیتے ہیں پھر ترجمہ کریں گے۔ لام ہے، اور کیا ہے؟ حرف جر علا ہے، اور کیا ہے؟ لام ہے۔ 3 ہے، جنت کے لام زیر لی کا ترجمہ کے لیے، کی وجہ سے یہ ہوتا ہے، اور لام زیر لی کا ترجمہ کا، کے، کی سے بھی کرتے ہیں، کا، کے، کی۔ تو یہاں پہ کیا بولیں گے؟ للجنتی ثمانیۃ ابواب، جنت کے، صرف کے سے ترجمہ کریں گے، جنت کے 8 دروازے ہیں، ثمانیہ 8، ابواب دروازے، 8 دروازے ہیں، ہر دروازے پر فرشتے ہیں۔
اور باب الریان روزے دار کے لیے. ریان یہ دروازے کا نام ہے جو روزے دار کے لیے ہے. لام حرف جر ہے، اس کی وجہ سے جنتی جو اس کے بعد والا لفظ ہے وہ مجرور ہے، اسی لیے اس کو زیر ہے. علی حرف جر ہے، اسی وجہ سے کلی مجرور ہے اور اس کو آ گیا زیر. لام حرف جر ہے، اس کی وجہ سے الصائم ہو گیا مجرور اور اس کے آخر میں آ گیا زیر. اذا سمعتم الطاعون بارض فلا تدخلوها، جب تم طاعون کے بارے میں سنو، طاعون کو سنو. طاعون ایک بیماری ہے، اس میں کیا ہوتا تھا، پھوڑے نکل جاتے تھے اور پھوڑے نکلنے کی وجہ سے لوگ مر جاتے تھے. جب کسی زمین میں یعنی کسی علاقے میں، زمین سے مراد یہاں علاقہ، کسی علاقے میں فلا تدخلوها تو اس میں داخل مت ہو. طاعون کی بیماری کہیں پھیلی ہوئی ہے تو اس میں داخل نہیں ہونا ہے، باہر ہی رہنا ہے، بچنا ہے. احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا اسلام حکم دیتا ہے، احتیاط کرنے کا. تو احتیاط کرنا چاہیے، ایسی جگہوں میں داخل نہیں ہونا چاہیے جہاں کوئی بیماری پھیلی ہوئی. جی تو اس میں دیکھیے با حرف جر ہے، ارزن جو ہے اس کے بعد والا لفظ مجرور ہے. ارزن مجرور ہے اور مجرور ہونے کی وجہ سے اس کو آ گیا زیر. دو زیر ہے یہ بھی. ارزن. نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن التکلف. اس میں حرف جر ہے ان. ان تکلف، تکلف کا معنی ہے بناوٹ، بناوٹی، بناوٹی اخلاق، بناوٹی کوئی عمل. نہا کے معنی منع فرمایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تکلف سے منع فرمایا. اس میں دیکھیے ان حرف جر ہے اور یہ تکلف سے پہلے آیا ہے، تکلف ہو گیا مجرور اور اس کو آ گیا زیر. الجرس من مزامیر الشیطان، اس میں حرف جر کدھر ہے، من ہے. جرس گھنٹی، بیل. مزامیر مزمار کی جمع ہے، مزمار کی جمع ہے مزامیر، بانسری. شیطان کے بانسریوں میں سے ہے بیل، تو اس میں من حرف جر ہے، مزامیر مجرور ہے، اسی لیے اس پہ آ گیا زیر. علم الاستاذ التلمیذ باللوح الاسود، اس میں حرف جر کدھر ہے، با حرف جر ہے. علامہ کے معنی سکھایا، اسود معنی کالا، لوح معنی بورڈ. استاذ نے طالب علم کو کالے بورڈ پر سکھایا یا کالے بورڈ سے سکھایا، اس پر لکھ کر اس کے ذریعے سکھایا. تو یہاں پہ با حرف جر ہے، اللوح سے پہلے آیا تو اللوح ہو گیا مجرور، مجرور ہونے کی وجہ سے اس کو آ گیا زیر. آخری سینٹنس دیکھ لیجئے، اس میں کدھر ہے حرف جر، فی ہے اور ایک ہے، اور ایک کدھر ہے، با ہے. بی ہے، بازر بھی ہے. القل اخوان، القا کے معنی ہے ڈالنا، اخوان بھائی، اخون کی جمع ہے اخوان. بھائیوں نے ڈال دیا یوسف علیہ السلام کو کنویں میں. صبغہ معنی رنگنا، کلر کرنا، رنگنا، رنگنا. ان لوگوں نے رنگ دیا قمیصہ، ان کے کرتے کو، کن کے، یوسف علیہ السلام کے کرتے کو. بدمن کذبن، دم کے معنی خون، دمن معنی خون، کذب بھی معنی جھوٹا، جھوٹے خون سے اس کو رنگ دیا. جھوٹا مطلب حضرت یوسف علیہ السلام کا خون نہیں تھا، کسی اور جانور کا تھا، اس میں رنگ دیا اور جھوٹ بولا کہ یوسف علیہ السلام کا خون. تو اس میں دیکھیے دو جگہ حرف جر آیا ہے، آنے کے بعد اپنے بعد والے کو زیر دے دیا. فی آیا، بئری مجرور ہو گیا، مجرور ہونے کی وجہ سے زیر آ گیا. با آیا، بازر بھی، دمین مجرور ہو گیا، مجرور ہونے کی وجہ سے اس پہ آ گیا زیر. تو یہ 9 سینٹنس تھے، اس میں کیا تھا، حرف جر کو نکالنا تھا. تمرین نمبر 2، نیچے لکھے ہوئے جملوں میں ہر جملے کی خالی جگہ کو پر کرو، لیکن جملے کے مناسب حرف جر ہونا چاہیے. خالی جگہوں کو جو پر کرنا ہے، کیسا پر کرنا ہے، حرف جر سے پر کرنا ہے. من، علی، الی، فی، یہ سب لانا ہے اور سینٹنس کے جملے کے حساب سے لانا ہے، کچھ بھی اٹھا کے نہیں لا سکتے. خلق اللہ الکواکب فی السماء، کیا آئے گا، فی السماء.
اللہ تعالیٰ نے سیارے پیدا کیے آسمان میں، فی مانے میں، ضع کتاب کا، ضع کے معنی ہے رکھ یا رکھو، عزت سے بولے تو رکھو، امر ہے یہ، آگے ہم لوگ پڑھیں گے یہ پیٹرن، رکھو کتابک تمہاری کتاب، طاولہ کے معنی ہے ٹیبل میز، على ہاں یہاں پہ کیا آئے گا، على ٹیبل اعلیٰ، پر، اعلیٰ اردو آئے سے گا، على اعلیٰ، ضع الطاولة، کتابک علی الطاولۃ، وضعت المداد، وضعت ماضی ہے میں نے رکھا، مداد کے معنی ہے انک، روشنائی، اردو میں بولتے ہیں روشنائی، اور دوات کے معنی ہے انک پاٹ، انک پاٹ جس میں روشنائی رہتی ہے، اردو میں اس کو دوات ہی بولتے في الدواء ہیں۔ في الدواء، في الدواء، بولتے ہی بولا ہاں وضعت المداد فی الدوات، میں نے انک کو دوات میں رکھا، اشتریت الکتاب، اشتریت کے معنی ہے میں نے خریدا، میں خریدا، کیا خریدا، کتاب، قراءت کے معنی ہے پڑھنا، یہ مصدر ہے پڑھنا، قراءت پڑھنا، یہاں پہ کیا آئے گا، میں نے کتاب خریدی، لی آئے گا، لام زیر لی، ہاں للقراءت، پڑھنے کے لیے، میں نے کتاب خریدی پڑھنے کے لیے، یدعو المؤذن الناس، مؤذن صاحب لوگوں کو بلاتے ہیں، دعا یدعو في نے الصلاة بلاتے، للصلاة، للصلاۃ بھی صحیح ہے، نماز کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے، ہاں، اور دعا جس کام کے کی طرف بلاتے نا عربی میں اس پہ الا لاتے ہیں، ہاں، تو الا بھی لگا سکتے ہیں، لام بھی لگا سکتے ہیں، الا بھی لگا، الی الصلاۃ، مؤذن صاحب لوگوں کو نماز کی طرف بلاتے ہیں، انتشر الناس، انتشر مانے پھیلا، پھیلنا، ہاں، ناسو لوگ، طریق مانے راستہ، لوگ راستے کیا ہو جاتے ہیں، راستے پھیلتے پر، ہیں پر، راستے پر، ہاں، علی على الطریق، على الطريق، لوگ راستے پر پھیل گئے، بکھر گئے، لا تدخلوا مت داخل ہو، باب واحدین ایک دروازے، من، ہاں یہ قرآن میں ہے، من باب، سورہ یوسف میں، ایک دروازے سے مت داخل ہو، رجع المسافر، مسافر لوٹا، رجع عادہ دونوں کے معنی آتے ہیں لوٹنا، واپس آنا، واپس إلى وطن إلى کی طرف، ہاں، رجع المسافر الى وطنه، اپنی وطن، اپنے وطن کی طرف واپس ہوا، یسافر المسلمون، مسلمان سفر کرتے ہیں، إلى کہاں، الكعبة جہاں کا سفر کرتے عربی میں الال آتے، الی الکعبتی، کعبے کا، اردو میں کعبے کا ترجمہ کریں گے لیکن عربی میں الا لائیں گے، کعبے کا سفر کر، ان الخیانت کثیرۃ، بے شک خیانت بہت زیادہ ہے، لوگوں، ناس في مانی لوگ، الناس، لوگوں میں، ہاں فی الناس، لوگوں میں خیانت بہت زیادہ ہے، تمرین نمبر 3، اس میں کیا کرنا ہے، حرف جر ہے، مجرور لانا ہے، پورا سینٹنس لکھا ہوا ہے، صرف مجرور لانا ہے حرف جر کے بعد، کان ابراہیم ینظر الی، ابراہیم علیہ السلام دیکھ رہے تھے، ادھر دیکھ رہے تھے، کس کی طرف دیکھ رہے تھے، الی، آزرة ہاں ٹھیک ہے، الی آزر، آزر کی طرف، ہاں، تو آزر اگر لائیں گے تو اس کو زیر کی جگہ زبر دیں گے کیونکہ یہ غیر منصرف ہے، ہاں، عجمی نام ہے، ہاں، عجمی نام، غیر عربی نام جو رہتا ہے وہ کیا رہتا ہے، غیر منصرف رہتا ہے، عجمی نام، اور آزر کی جگہ اگر کچھ اور لکھنا چاہیں تو لکھ سکتے ہیں اصنام، کان ابراہیم ینظر الی الاصنام، بتوں کی طرف دیکھ رہے تھے، اصنامی اس کو آ جائے گا زیر مجرور ہونے کی وجہ سے، ضرب، یہ ضاد ہے، ہاں، ضرب ابراہیم الاصنام، یہاں حرف جر مٹ گیا ہے، حرف جر ہے با، ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو مارا، کس سے مارا تھا، کہانی سے، بالکلاڑی،
القاسي हाँ बिलफसी, कुल्हाड़ी से मारा था। तो बा हर्फ जर फासी मजरूर। इन्न जुबाब यजलिसु अला, जुबाब के माने है मक्खी। मक्खी बैठती है, कहाँ बैठती है मक्खी? अलल असनामी, हाँ अलल असनामी, अलल तआमी, हाँ दोनों लिख सकते हैं। असनामी ऊपर आ गया तो लिखेंगे अत्तआमी, खाने पर बैठती है। अत्तआमी मीम पे जेर आएगा मजरूर होने की वजह से। बना इसहाक बैतन फी फिलस्तीन, ना हाँ जगह का नाम है तो गैर मुनसरिफ है, गैर मुनसरिफ है तो इसको जेर नहीं आएगा, जेर की जगह आ जाएगा ज़बर, फी फिलस्तीन। अरसलल्लाहु जिब्रील बिकब्शिन, कब्शुन के माने हैं मेंढा। अरसला ये वाला पैटर्न हम लोगों ने पढ़ लिया है। अफ़अला हमजा इसमें जायद है। अरसला अफ़अला इसके माने हैं भेजा। अल्लाह ताला ने भेजा जिब्राइल अलैहिस्सलाम को मेंढे के साथ। बी का तर्जुमा यहाँ पे करेंगे साथ, मेंढे के साथ। मिन से, कहाँ से भेजा था? मेंढा कहाँ से लाए थे? मिनल जन्नती, जन्नती हो जाएगा मजरूर, मजरूर होने की वजह से इसको आ जाएगा से। इन्नल इंसान है तो बहुत आसान है। इन्नल इंसान लफी खुस्र, बेशक इंसान खसारे में है। ये जो लाम है ये ताकीद के लिए आता है, ये पढ़ेंगे आप लोग दुरुस्त में। लाम ताकीद, बात में जोर पैदा करने के लिए आता है। बेशक इंसान खसारे में, खुस्र माने खसारा, लॉस, नुकसान। ज़हबल वलदु इला इलल फस्ल, इलल फस्ली, इलल फस्ली, इलल मस्जिदी, इलल सूक़ी, इलल बैती, कुछ भी ला सकते हैं। जो भी लाएंगे उसको मजरूर बना के लाएंगे, उस पर जेर दें। इब्ताइदू ये लफ्ज आया है इससे पहले। इब्ताइदू के माने दूर रहो, दूर हो जाओ, दूर रहो। इब्ताइदू अनिल इस्मी, गुनाह से। अल इल्मु अफजलु मिन, इल्म अफजल है, बेहतर है, मिन किससे? मिनल माली, ठीक है। इल्म माल से अफजल है। माली मजरूर हो जाएगा, मिन की वजह से जेर आ जाएगा। यंजिलुल मतरु मिन, बारिश उतरती है, कहाँ से उतरती है? आसमान से नीचे आती है। नजह इब्राहीम फी, नजह माने कामयाब हुआ, इब्राहिम कामयाब हुआ। फी फिल इसमें इम्तिहान, कामयाब हो गया, फिल इम्तिहान। युसादु तौइरु, यहाँ पे भी बा छुड़ गया है, बा। युसादु मजहूल है, शिकार किया जाता है, परिंदे का शिकार किया जाता है, किससे? बिल युसादु तौइरु बिल बंदूकियती, परिंदे का शिकार किया जाता है, किससे? बंदूक से। तो बाहर फेजर है, बंदूकियती मजरूर है, मजरूर होने की वजह से जेर है। तमरीन नंबर 4, हर्फ जर मिन को दो जुमलों में इस्तेमाल करो। सबक क्या चल रहा है अपना? इसमें मजरूर। इसमें कब मजरूर होता है? हरूफ जर के बाद। हरूफ जर क्या क्या पढ़ा हम लोगों ने इसमें? मिन, ला, हम, अला, अन, फी, आ, अला, बा, ई, इला ला, ली। और बा और लाम, बाजिर भी लाम ज़िल्ली। मिन, अन, अला, फी, इला, बा, लाम, ये 7 पढ़े हम लोगों ने। तो यहाँ उनमें से 5 को इस्तेमाल करना है। हर्फ जर मिन को 2 जुमलों में इस्तेमाल करो। खरजल मा मिनल अर्ज़ि, फरजल माउ मिनल अर्ज़ी, अरसलान भाई ने अच्छा बनाया है। फरजल माउ मिनल अर्ज़ी, पानी जमीन से निकला, अच्छा है माशाल्लाह। और एक आशिक भाई ने बनाया उस्ताजु मिनल फसली, उस्ताज क्लास से। हाँ? अभी इसमें कुछ बढ़ाना पड़ेगा बात पूरी करने के लिए। उस्ताज क्लास से, क्या क्लास से? हाँ खराजा, खरजल उस्ताजु मिनल फसली, उस्ताज क्लास से निकले। मिन के 2 जुमले हो गए। इला को 2 जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। इला, इला के माने तक, की तरफ,
خرج الولد إلى المسجد. لڑکا مسجد کی طرف نکلا. اچھا ہے. خرج الولد الى المسجد، مسجد کی طرف نکلا. اور اگر بولنا ہے گیا تو کیا بولیں گے؟ ذهب. ذهب. ذهب الولد الى المسجد. ذهب کے بعد الى آتا ہے. اسی طرح عربی میں سافر کے بعد بھی الى آتا ہے. سافر الرسول إلى الطائف. ہاں ماشاء اللہ. سافر الرسول الى الطائف، رسول صلی اللہ علیہ وسلم طائف کا سفر کیے. بہت اچھا ماشاء اللہ. عن کو دو جملوں میں استعمال کرنا ہے. عن کے معنی ہے سے، ابتعد معنی دور ہوا، اس کے بعد عن آتا ہے. ابتعد الطالب، طالب علم دور ہو گیا. عن القراءة. عن القراءت، پڑھنے سے دور ہو گیا. عن کے ایک معنی آتے ہیں کے بارے میں. سألہ کے بعد بھی عن آتا. سألہ یسألو معنی پوچھنا. جیسے بولیں گے میں استاد سے پوچھا سبق کے بارے میں. کیسا بنائیں گے؟ سألت الاستاذ. اردو میں استاد سے پوچھا بولتے ہیں سے، لیکن عربی میں سے کے لیے کچھ نہیں لاتے ہیں، ڈائریکٹ استاذ کو لا لیتے ہیں. سألت الاستاذ. انگلش میں بھی I asked the teacher. الأستاذ عن میں الدرس. استاد سے پوچھا. عن الدرس. سألت الاستاذ عن الدرس، میں استاد سے سبق کے بارے میں پوچھا. تو عن کے دو ہو گئے. اعلیٰ کو لانا ہے. اعلیٰ کے معنی پر. الكتاب على المكتب. الکتاب علی المکتب. الولد على السرير. الولد علی السریر، لڑکا بیڈ پر ہے. اعلیٰ ہو گیا دو. اب لانا ہے فی. فی معنی میں. الطالب من الفصل. الطالب فی الفصل. الفصل في الفصل. الطالب فی الفصل، طالب علم کلاس میں ہے. اور الولد في المسجد. الولد فی المسجد. اچھا ہے ماشاء اللہ. الطالب في الغرفة. الطالب فی الغرفة بھی اچھا ہے ماشاء اللہ. الحافظ في المدرسة. الحافظ فی المدرسة. ماشاء اللہ. الإمام في المسجد. الامام فی المسجد. احسنتم یا اخوان. فی ہو گیا. اس کے بعد ہے با. با کو استعمال کرنا ہے. با زیر بی. جیسے بالقلم، پین سے، پین کے ذریعے. بی کے معنی سے، کے ذریعے، اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو بالقلم، پین کے ذریعے. اكتب. اکتب بالقلم. اکتب بالقلم، میں پین کے ذریعے لکھ رہا ہوں. ایسے ہی بالسکین، چاقو کے ذریعے. اذبح الشاة بالسکین، میں بکری ذبح کر رہا ہوں چاقو سے. با کے دو ہو گئے. آخری بچ رہا ہے لام. لام کو استعمال کیجیے. جیسے الکتاب للطالب، کتاب طالب علم کے لیے ہے. لام کے معنی کے لیے. کاکے کی کا ترجمہ بھی ہوتا لام کا. هذه الساعة، یہ گھڑی. لحامد، حامد کی ہے. حامد کے لیے ہے بھی بول سکتے ہیں، حامد کی ہے بھی بول سکتے ہیں. تو لام ذلی کا ترجمہ کے لیے بھی ہوتا ہے، کاکے کی بھی ہوتا ہے. یہ گھڑی حامد کی ہے. لام کے بھی دو جملے ہو گئے. تمرین نمبر 4 میں کچھ سوالات لکھے ہوئے ہیں، ان کے جواب دینا ہے. اور جواب اس طرح دینا ہے کہ جواب میں حروف جر آنا. این کتابک، تمہاری کتابی کتاب علی المکتبی. کتابی علی المکتبی، میری کتاب ٹیبل پر ہے. تو علی آ گیا حرف جر. ایسا جواب دینا ہے. اچھا جواب ہے ماشاءاللہ. بیما یذبح الجمل، یذبح مجہول ہے، ذبح کیا جاتا ہے. جمل اونٹ. اونٹ کو بیما مانے کس چیز سے. بیما کس چیز سے اونٹ کو ذبح کیا جاتا ہے. تو جواب ایسا دینا ہے کہ حرف جر آنا. کیسا دیں گے؟ یذبح الجمل بالسکین، اونٹ کو چاقو سے ذبح کیا جاتا ہے. تو اس میں با آ گیا حرف جر. اسی طرح
باقی کے بھی ایسے جواب دینا ہے کہ جواب میں حرف جر آنا. این تسافر فی عطلۃ رمضان، رمضان کی چھٹی میں تم کہاں سفر کر رہے؟ أسافر في عطلة رمضان إلى مكة. ہاں اسافر فی عطلۃ رمضان الی مکہ، الی آ گیا، جواب میں حرف جر آ گیا. من این اشتریت القلم، تم نے قلم کہاں سے خریدا؟ اشتریتا مانے تم نے خریدا، ہاں؟ القلم قلم، من این کہاں سے، میں نے خریدا. اشتريت من الدكان. ہاں اشتریت ہو جائے گا، اشتریت واحد متکلم، اشتریت واحد مذکر حاضر ہے، اشتریت واحد متکلم ہو جائے گا. اشتریت القلم من الدكان. من الدکان، دکان سے خریدا. لیما تبن المساجد، لیما مانے کیوں، ہاں کیوں، وائی. تبنى المساجد لعبادة الله. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، احسن. تبن المساجد لعبادت اللہ، اللہ کی عبادت کے لیے. تو اس میں لام حرف جر آ گیا، لعبادت اللہ. متى تذهب الى المدرسة، أذهب إلى المدرسة. ہاں اذهب الى المدرسة، ہاں الى آ گیا. متا ہے نا، کب جاتے ہو تو کیا بولیں گے؟ فی الصباح، صبح میں میں مدرسہ جاتا ہوں، تو الى آ گیا اس میں حرف جر. بما یشرف الانسان، یشرف شروفہ یشرف کرما کے باب سے ہے، اس کے معنی آتے ہیں عزت والا ہونا. انسان کس وجہ سے عزت والا ہوتا ہے؟ بیما مانے کس چیز سے، کس وجہ سے، کس چیز سے. تو یشرف الانسان یہ پورا آ جائے گا علم. بالعلم، لعبادة الله. ہاں بالعلم علم سے، یا بالخلق اخلاق سے، ہاں. بیما یشرف الانسان، اس کے جواب میں کیا آیا؟ با آ گیا، حرف جر آ گیا. آخری سوال ہے من این ینزل المطر، من این کہاں سے، ینزل اترتی ہے، مطر ينزل بارش. المطر من من السماء. السماء من السماء. آسمان. ماشاء اللہ، ینزل المطر من السماء، اس میں کیا آ گیا؟ اس کے جواب میں من آ گیا، من حرف جر آ گیا. آگے جو ہے وہ ترکیب ہے. یعود الغائب الی الوطن، غائب رہنے والا شخص وطن واپس ہوتا ہے. عاد یعود کے معنی واپس ہونا، ریٹرن ہونا. رجع یرجع، عاد یعود، دونوں کے معنی واپس ہونا. غائب اردو میں بھی بولتے ہیں غائب، وطن وطن، الی معنی کی طرف. تو اس میں 4 الفاظ ہیں اس جملے میں، یعود، الغائب، الی، الوطن. ان چاروں کے بارے میں بتائیں گے. یعود، یعود یہ ہے فعل مضارع، فعل ہے مضارع، اور کون سا مضارع ہے؟ مرفوع ہے. مرفوع کا کیا مطلب ہوا؟ ہم لوگوں نے پڑھا ہے پیش فعل پیش. مضارع، ہاں پیش، جس سے پہلے نصب دینے والا یا جزم دینے والا کوئی حرف نہ ہو، وہ مضارع مرفوع رہتا ہے، اور اس کے آخر میں پیش آتا ہے. تفصیل سے ہم لوگوں نے پورا ایک سبق اس کا آیا تھا، وہ پڑھا ہے. یعودو کے بعد دوسرا لفظ ہے الغائب. الغائب کیا ہے گرامر کے اعتبار سے؟ یہاں پر فاعل ہے، فاعل مطلب کام کرنے والا. تو لوٹنے کا کام کون کر رہا ہے؟ غائب، جو غائب تھا گھر سے وہ لوٹ کر آ رہا ہے. اور فاعل کیا رہتا ہے؟ مرفوع رہتا ہے. یہ بھی سبق آ گیا ہے، مرفوع ہے اسی لیے اس کے آخر میں ہے پیش، فاعل مرفوع رہتا ہے. تیسرا لفظ ہے الا. الا اسی سبق میں ہم لوگوں نے پڑھا ہے، یہ اس کا نام ہے حرف جر. الا کے بعد ہے الوطنی، حرف جر کے بعد جو لفظ آتا ہے وہ ہو جاتا ہے اسم مجرور. خالی مجرور بھی بول سکتے ہیں، اسم مجرور بھی بول سکتے ہیں. تو الوطنی ہو گیا مجرور، اسی لیے اس میں ہے سے. یوسوس الشیطان فی الصلاۃ، وسوسہ یوسوس، وسوسہ ڈالنا، ادھر ادھر کے خیالات دل میں ڈالنا، اس کو وسوسہ کہتے ہیں.
شیطان نماز میں وسوسہ ڈالتا ہے. اس میں کتنے الفاظ ہیں؟ اس جملے میں 4 ہیں. یوسوسو شیطان فی الصلاۃ، 4 ہیں. سب سے پہلے یوسوسو کو لے رہے ہیں. یوسوسو فعل ہے. فعل کون سا ہے؟ مضارع ہے. اور فعل مضارع کبھی مرفوع ہوتا ہے، کبھی منصوب، کبھی مجزوم. تو یہاں پر ہے مرفوع، کیونکہ اس سے پہلے نہ نصب دینے والا لفظ ہے نہ جزم دینے والا. یہ ہو جائے گا مرفوع، اور اس کے آخر میں آیا پیش. دوسرا لفظ ہے الشیطان. الشیطان کیا بن رہا ہے جملے میں؟ فاعل بن رہا ہے. کام کرنے والا شیطان ہے، وسوسہ ڈالنے والا شیطان. شیطان وسوسہ ڈالتا ہے. اور فاعل کیا رہتا ہے؟ مرفوع رہتا ہے. یہ پڑھ لیا ہے تفصیل سے. فاعل مرفوع، اسی لیے پیش. تیسرا لفظ ہے فی، جو اسی سبق میں ہم لوگوں نے پڑھا. یہ حرف جر ہے. حرف جر کے بعد جو لفظ آتا ہے اس کو اس میں مجرور کہتے ہیں. وہ مجرور رہتا ہے، اسی لیے اس کو آتا ہے زیر. یہ 2 انہوں نے کر کے دے دیے. اب کچھ ہم لوگوں کو کرنا ہے. نیچے لکھے ہوئے جملوں کی ترکیب کرو. لا تلعب بی الکبری، 4 الفاظ ہو گئے. ہر ایک کو الگ الگ بیان کرنا ہے. یہ جو لا ہے یہ کام سے روکنے کے لیے آ رہا ہے. لا تلعب، مت کھیل. تو کام سے روکنے کے لیے جو لا آتا ہے اس لا کا نام کیا رہتا ہے؟ لائے نہیں. نہیں مانے کام سے روکنا. لا، یہ لا ہے تو لائے نہیں کہتے ہیں. تو یہ لائے نہیں. اور لائے نہیں کیا دیتا ہے؟ مضارع کے آخر میں جزم دیتا ہے. تو یہ لا ہو گیا لائے نہیں. جازمہ، جازمہ مانے جزم دینے والا. تو اس لا کا اتنا بڑا نام ہو گیا لائے نہیں جازمہ. تلعب، مضارع کے آخر میں کیا ہو گیا؟ ساکن ہو گیا. تو یہ تلعب ہے مضارع، آخر میں ساکن ہو، پیش کی جگہ ساکن ہو جائے تو اس مضارع کا نام کیا ہو جاتا ہے؟ مجزوم. تو لائے نہیں جازمہ، تلعب مضارع مجزوم، با حرف جر، الکبریت اس میں مجرور. لا تلعب بالکبریت کا معنی ہے ماچس سے مت کھیل. لا تلعب مانے مت کھیل، بالکبریت ماچس سے. 4 الفاظ ہیں اس جملے میں. 4 کو ہم نے دیکھ لیا. لا ہے لائے نہیں جازمہ، تلعب ہے مضارع مجزوم، فعل بھی لکھ دیتے ہیں یہاں پہ، فعل مضارع مجزوم. با ہے حرف جر، کبریت ہے اس میں مجرور. کان قمیص یوسف مصبوغا بالدم، اس کو کیسا کریں گے؟ کانا فعل ناقص ہے، ناقصہ ہے. ہاں ماشاء اللہ. کانا ہے فعل ناقص. جی قمیص کانا کا اسم ہے، ماشاء اللہ. قمیص کانا کا اسم. مرفوع. ہاں کانا کا اسم مرفوع رہتا ہے. یوسف ہو جائے گا یہ کیا؟ مضاف الیہ. ہاں مضاف الیہ ہو جائے گا ماشاء اللہ. اور مضاف الیہ کا سبق ابھی اس میں تمرین النحو میں نہیں آیا ہے، آگے آئے گا. مضاف الیہ رہتا ہے مجرور. مضاف الیہ مجرور. مجرور رہتا ہے. یہ ورقات النحو میں ہم لوگوں نے تفصیل سے پڑھا ہے. مضاف الیہ مجرور رہتا ہے، اس کو آتا ہے زیر. لیکن یہاں تو زیر نہیں آیا یوسف پہ. غیر منصرف ہے. ہاں ماشاء اللہ، غیر منصرف ہے، اسی لیے اس کو آ گیا زبر، زیر کی جگہ زبر. یوسف عجمی نام ہے عربی. یہ، عربی نام نہیں ہے یہ، عجمی نام ہے. یوسف، یعقوب، بنی اسرائیل کے انبیاء کے جو نام ہیں وہ عربی نام نہیں ہے، عبرانی زبان کے نام ہے. یوسف علیہ السلام کی قمیص تھی. کیا ابراہیم تھی؟ بھی وہی ہے. خبر یہاں پہ. ہاں اس کو کیا بولیں گے؟ مسبوغاً. کانا کی خبر. ماشاء اللہ زبردست. کانا کی خبر کانا منصوب. ہاں کانا کی خبر منصوب. کانا کی خبر منصوب رہتی ہے. پورا سبق آ گیا یہ. اب 2 بچ رہا ہے، یہ تو بہت حرف آسان ہے. جر. ہاں با ہے، حرف جر، اور دمی دم ہے اسم مجرور. اس میں مجرور. ماشاء اللہ.
دیکھیے کانا فعل ناقص، قمیصو کانا کا اسم مرفوع ہے. ہاں. پیچھے سے اس کا تعلق کیا ہے؟ کانا کا اسم ہے مرفوع. آگے سے بھی اس کا کچھ تعلق ہے یوسف سے، وہ کیا ہے؟ مضاف. ٹھیک ہے، مضاف ہے یہ. ہاں، تو کانا کا اسم مرفوع اور مضاف دو کردار ادا کر رہا ہے. یہ پیچھے سے کانا کا اسم بن رہا ہے اور بعد والے کا مضاف بن رہا ہے. یوسف مضاف الیہ مجرور ہے، لیکن اس کو زیر نہیں آیا کیونکہ غیر منصرف ہے. مسبوغاً کانا کی خبر منصوب ہے. با حرف جر الدمی اس میں مجرور. خرج الناس للعید. فعل یہاں خرج فعل فعل ماضی، فعل ماضی فعل ماضی فعل ہو گیا تو الناس کیا ہو گیا؟ اس کا فاعل فاعل ہو گیا. ہاں، فاعل فاعل. فاعل کیا رہتا ہے؟ مرفوع. مرفوع ہاں، مرفوع فاعل مرفوع مرفوع رہتا، مفعول منصوب رہتا، فاعل مرفوع رہتا. ہاں. پھر اس کے بعد لام ہے، یہ تو بہت آسان ہے. لام لام جی حرف جر حرف جر. جی العید، یہ بھی بہت للعید آسان. اسم مجرور اس مجرور. ہاں ماشاء اللہ، آپ بھی اچھی کوشش، ماشاء اللہ، بہت اچھا. نظر تو میں نے دیکھا، فعل ہے نا، دیکھا فعل ماضی ہے، فعلتو کے پیٹرن پہ ہے. فعل ماضی نظر تو، میں نے دیکھا. فاعل کدھر ہے؟ فاعل بھی اسی میں ہے، دیکھنے والا میں ہوں. میں ترجمہ کس کا ہو رہا ہے؟ یہ تو جو چھپا آ رہا ہوا نا ہے. اس کا. ہاں، اس کی وجہ سے وہ ترجمہ ہو رہا، اس لیے اس کو کیا بولتے؟ فعل ماضی بفاعل بول دیتے ہیں. کیا بول دیتے ہیں؟ بفاعل. با مانے فعل ساتھ، ماضی مفعول. فاعل کے ساتھ. الہ، حرف الہ جر. کیا بولتے ہیں؟ حرف جر. السما، حرف جر کے بعد کیا آتا ہے؟ اس میں مجرور. اس میں مجرور ہے اس لیے آیا زیر. جی، یہاں پر ہمارا سبق پورا ہوا اس میں مجرور والا.